بڑا خوبصورت واقعہ ہے، اور یہ باقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے۔ اللہ پاک نے قرآن کی سب سے بڑی سورت کو گائے کے نام پہ رکھا ہے۔ باقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے والی سورت، تو یہ سب سے بڑی سورہ کا نام گائے رکھنے کی وجہ کیا بنی، یہ بڑا ایک خوبصورت واقعہ قرآن پاک کا ہے۔ آج ہم اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان اللہ یامرکم، کہ اللہ حکم دیتا ہے، ان تذبحوا بقرہ، کہ ایک گائے کو ذبح کرنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام قالوا اتتخذنا ہزوا، آگے سے وہ کہتے ہیں کہ موسیٰ یہ تو ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے کہ اللہ ہمیں گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ تو ایک مذاق ہے۔ تو قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پناہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا نبی کبھی کسی کے ساتھ مذاق نہیں کرتا، اللہ کا نبی مذاق نہیں کرتا، اور کسی دوسرے کو بھی مذاق نہیں کرنا چاہیے کسی کا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا اچھا اگر آپ مذاق نہیں کرتے تو پھر آپ ایسا کریں، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے یہ کہیں کہ وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے جس کو ہم ذبح کریں۔ تو قال انہ، آگے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک، موسیٰ علیہ السلام نے اب گائے کی نشانی یہ بتائی ہے کہ نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ جوان ہو، اوان درمیانی عمر کی ہو، فافعلوا ما تؤمرون، بس جو تجھے حکم دیا جاتا ہے بس اس کو اس طرح کرو، بجا لاؤ۔ ہوا یہ تھا، میں نے آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر اپنے سگے چچا کو اس کے بھتیجوں نے قتل کر دیا، قتل کر کے اس کی لاش کو پھینک کر تو خود ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کے مدعی بن کے آئے اور کہا کہ موسیٰ ہمارے تو چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے، قاتل کو ڈھونڈنا ہے۔ وہ جائیداد کا مسئلہ تھا تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس کو مارنے کے بعد جو ہے ساری جائیداد ہمیں مل جائے گی، تو وہ خود قتل کر کے خود ہی مدعی بن جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ایسے کرو کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اور گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو اس مردے کو لگاؤ۔ یہ ٹوٹلی عقل کے خلاف چیزیں ہیں۔ گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کو اس مردے کو لگاؤ، وہ مردہ خود کھڑا ہو کے زندہ ہو کے بتائے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے۔ اب یہ وہ تھوڑا ہی چاہتے تھے کہ یہ زندہ ہو، اب یہ وہ تھوڑا ہی چاہتے تھے کہ قاتل کا پتہ چلے، وہ تو خود ہی قاتل تھے۔ تو وہ اصل میں اس سے فرار ہونا چاہتے تھے کہ ہم کسی طرح اس معاملے سے اب فرار ہوں، تو فرار ہونے کے لیے انہوں نے سوال و جواب زیادہ کر دیے۔ کہتے ہیں کہ موسیٰ تو کہتا ہے گائے کو ذبح کرو، وہ گائے ہوگی کہ اس طرح؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کا یہ حکم تھا کہ گائے کو ذبح کرو، گائے کو ذبح کر دیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ انہوں نے زیادہ سوال کر کے اپنے لیے مشکلات جو ہے وہ پیدا کی ہے۔ اس سے علماء نے لکھا ہے، اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے، کہ تم سے پہلی امتیں زیادہ سوالات کی وجہ سے خلاقت کا، ان کو وہ خلاقت کا باعث بنی، سوالات جو ہیں
فضول قسم کے جس کا مقصد نہیں ہے اس چیز کو اس طرح ڈسکس کر دینا، دین کے اندر اس طرح کی اجازت کوئی نہیں۔ ہاں اگر کسی نے نشست کرنی ہے تو وہ علمی نشست ہوگی، وضو کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس چیز کا مقصد کوئی نہیں، دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے ٹائم کو برباد نہ کرو، اپنے وقت کو ضائع نہ کرو۔ تو انہوں نے وقت کو ضائع کیا، اور وقت کو ضائع کر کے وہ پوچھنے لگے کس طرح کیا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ لا فارد ولا بکر، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، وہ درمیانی عمر کی ہے۔ اب وہ گائے کہاں سے ملے؟ آگے اللہ نے فرمایا کہ بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، اس کا کلر جو ہے وہ گہرا پیلا ہونا چاہیے، یعنی گولڈن کلر کا، یہ جس طرح ہماری یہ ٹائل لگی ہوئی ہے۔ اللہ نے یہ صفراء فاقع کا مطلب ہے کہ گولڈن کلر کی گائے ہو، حالانکہ گولڈن کلر کی گائے نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا گولڈن کلر کی گائے ہو، تسر الناظرین، جو بھی اس کو دیکھے تو دیکھنے والے کی آنکھوں کو خوش کر دے کہ اتنی پیاری گائے ہونی چاہیے۔ تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقرۃ تشابہ علینا وانا ان شاء اللہ لمهتدون۔ آگے قال انہ، اللہ نے فرمایا یقول انہا بقرۃ لا ذلول، آگے اور بتا دیا، تم زیادہ سوال کرتے ہو نا۔ اللہ نے فرمایا کہ نہ تو وہ کھیتی باڑی کرتی ہو اور نہ ہی وہ پانی نکالتی ہو، یعنی وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنویں کے ارد گرد وہ باندھ کر جو ہے وہ اس طرح وہ چکر لگاتی ہے اور پانی نکلتا ہے۔ نہ کھیتی باڑی کرتی ہو، نہ پانی نکالتی ہو، نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو اور گولڈن کلر کی ہو، اس طرح کی اب گائے ڈھونڈ کے لاؤ۔ اب کہاں سے ملے؟ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر، اصل میں جو واقعہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں اس کی طرف آ گیا ہوں۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک آدمی تھا، بڑا ہی عبادت گزار تھا، بڑا ہی دیانتدار تھا، بڑی ہی اللہ کی جو ہے نا عبادت کرنے والا تھا۔ اس کی بیوی بھی بڑی نیک تھی۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ جب وہ اللہ کے بندے کا آخری وقت آیا نا تو ہوا یہ کہ اس نے یہ کہا کہ اللہ میرا کل سرمایہ میرا بیٹا ہے، اس کے لیے جائیداد تو ہے کوئی نہیں، ایک میری گائے ہے، یہ بچیا ہے گائے کا بچہ، تو میں یہ تیرے نام پہ تیری حفاظت پہ میں جنگل میں اس کو چھوڑتا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہوگا تو یہ اسے میرے بیٹے کو واپس لٹا دینا، بس میں اپنی عبادت کا صلہ کچھ نہیں مانگتا، بس تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ یہ گائے میرے بیٹے کو واپس دے دینا جب میرا بیٹا جوان ہوگا۔ اب ایسے کبھی ہوا ہے کہ ہم گائے کو چھوڑ آئیں جنگل میں اور یہ کہہ دے کہ جب بچے جوان ہو گئے تو یا اللہ واپس کر دینا، جانور تو قابو نہیں آتا۔ لیکن اس نے عبادت کے عوض اللہ سے یہ ریکویسٹ کی تو اللہ نے یہ بات مانی اور اللہ اس کی بچیا کی جنگل کے اندر حفاظت کرتا رہا۔ بیٹا جوان ہو گیا، باپ بھی نیک تھا، اس کی ماں بھی نیک تھی، اور جس ماں کا دودھ پیا تھا بیٹا بھی بڑا ہی نیک نکلا، بڑا ہی نیک بیٹا تھا، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا اللہ سے ڈرنے والا تھا۔ اس کا معمول یہ تھا کہ رات کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ سارا عبادت کرتا، ایک حصہ سوتا اور ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت کیا کرتا۔ ماں کی خدمت کا صلہ بھی آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایک حصہ سوتا، ایک حصہ عبادت کرتا اور ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت کرتا، اور دن کو جو مزدوری کرتا، جو پیسے ملتے، ایک حصہ صدقہ کرتا، ایک حصہ اپنے پاس رکھتا اور ایک حصہ اپنی ماں کو دے دیتا۔ اس نے اپنی زندگی کی روٹین بنائی۔ تو ماں نے ایک دن کہا کہ بیٹا اتنی دیر میں یہ بنی اسرائیل میں یہ کیس نکل چکا تھا، اس نے منہ نکال لیا تھا، گائے کی تلاش ہو رہی ہے۔ ماں کہتی ہے بیٹے سے بیٹا تیرے باپ نے تیری ایک امانت رکھی ہے، تو جنگل میں جا کے یہ بول کہ تجھے
ابراہیم اور اسحاق کے رب کی قسم ہے تو میرے پاس آ جا، تیرا مالک آ گیا ہے۔ اس بیٹے نے یہی کہا اور گائے جو ہے منو ان اللہ کے حکم سے بڑی خوبصورت گائے اس نوجوان کے پاس آ جاتی ہے۔ جب آتی ہے تو ماں نے کہا تھا کہ اس کو کان سے پکڑ کے نا گھر لے آنا۔ اللہ تعالیٰ نے نا اس گائے کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، قوت گویائی عطا فرمائی تو گائے کہتی ہے حضور آپ میرے مالک ہیں، میرے اوپر بیٹھ جائیں۔ تو بیٹا بڑا تابع دار تھا، ماں کو پتا کیا گائے کو کہتا ہے نہیں، میری ماں نے کہا تھا کہ تجھے کان سے پکڑ کے لے کے آنا ہے، لہذا میں تیرے اوپر نہیں بیٹھ کے آؤں گا، میری ماں کی مرضی چلے گی۔ وہ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے جو اپنے والدین کو جھٹلا کر اپنی بیویوں کے فیصلوں کو ترجیح دینے والوں کے لیے یہ قرآن کا بہت بڑا واقعہ ہے کہ ماں کی خدمت دنیا کے اندر حسن سلوک کی سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ کون ہے؟ سارے بولے۔ دنیا کے اندر حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار ماں ہے، اس کا حق زیادہ ہے۔ بیوی کے حقوق علیحدہ ہیں لیکن ماں کا جو حق ہے وہ زیادہ ہے۔ محبت کے 100 درجے ہونا، اس میں سے 99 درجے 99 درجے محبت کے ماں کے حق میں آتے ہیں، یہ ماں کا مقام ہے۔ تو گائے کہتی ہے کہ اگر تو میرے اوپر بیٹھ جاتا نا تو تیرے میں قابو تو نہیں آنی تھی، لیکن تیری ماں کی خدمت کا صلہ یہ ہے کہ آج کے بعد تو اگر پہاڑ کو بھی بولے گا نا میرے رستے سے ہٹ جا، تو تیری ماں کی خدمت کا صلہ ہے کہ تیرے رستے سے پہاڑ تجھے رستہ دے دے۔ اتنا اللہ نے تجھے مقام دیا ہے۔ گھر لے آیا، ماں نے کہا اسے بیچ دو، جو پیسے ملتے ہیں پاس رکھ لے، اتنی محنت کرتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے، پیسے اس کے پاس رکھ لے۔ فرشتہ آ گیا جی انسانی صورت میں، لڑکا ماں کے حکم کے مطابق گائے جو ہے وہ بیچنے گیا ہے۔ ماں نے ساتھ کہا تھا بیٹا 3 دینار سے زیادہ نہ بیچنا، اس کی قیمت اتنی ہے، لیکن پھر بھی ختمی فیصلہ میرا ہی ہے، میرے ساتھ مشورہ کر لینا۔ فرشتہ انسانی صورت میں آیا، کہا بیٹا گائے دو گے؟ جی ضرور، گائے لے لیں آپ۔ کتنے کی؟ بولا جی 3 دینار کی۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ بیٹے نے کہا نہیں میں اپنی ماں سے فائنل مشورہ کروں گا، میری مرضی میری ماں کی ہونی ہے، میری مرضی نہیں پھر بھی چلنی، میری ماں کی مرضی ہونی ہے۔ وہ کہتا اس طرح کرو کہ 6 دینار لے لو، رہنے تو ماں کو نہ مشورہ کرو، ڈبل پیسے لے لو۔ میں کہا نہ، جب تک میری ماں سے میں فائنل ڈیسیجن نہیں نہ لیتا میں گائے نہیں تجھے دوں گا۔ گھر گئی، گیا، ماں سے کہا کہ ارے اماں جان عجیب آدمی ایک ملا ہے مجھے، چیز 3 کی ہے دیتا مجھے ڈبل ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کیوں نہیں خریدتا۔ ماں نے کہا اسے جا کے پوچھنا تو ہے کون، تو ذرا بتا، تجھے 12 دینار بھی دے نا پھر بھی میری مشاورت کے بغیر ہی نہیں دے۔ یہ ماں کا حکم تھا۔ خیر کیا کون ہے جی؟ اس نے بولا میں تو فرشتہ ہوں، تو میں تو امتحان لینے آیا ہوں اور اس کو اب کس طرح بیچنا ہے۔ حکم آ گیا کہ اس گائے کو تم نے کیا کرنا ہے، اس کو سونے کے وزن کے برابر تم نے بیچنا ہے۔ ایک گائے کو کس طرح بیچنا ہے؟ تکڑی کے ایک طرف سونا اور دوسری طرف گائے ہو، جتنا سونا ہو وہ تیرا ہے تب بیچنا، کیونکہ مجبوری بن چکی ہے بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل نے یہ گائے خریدنی ہے، یہ لینی ہے۔ پتہ کرتے گئے پہنچتے گائے کے پاس پہنچ جاتے ہیں، تو وہ خرید کر، تو موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، حکم آیا، اس کو جانور کو ذبح کیا، گوشت کو مارا، تو اس کے چچے نے بتا دیا کہ میرے تو قاتل یہ پاس کھڑے ہیں، انہوں نے قتل کیا ہے۔ اس میں 2-4 چیزیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت
کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو چیزیں منسلک ہو جاتی ہیں اللہ ان کے اندر بھی برکت پیدا کر دیتا ہے. جس طرح باپ بھی نیک تھا، ان کی ماں بھی نیک تھی، تو اللہ نے گائے کو طاقت دی کہ گائے مردہ ہونے کے باوجود اس مردے کو لگتی ہے تو اللہ اس کی وجہ سے مردے کو زندہ کر دیتا ہے. اور دوسرا یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح کی بھی زندگی کے امتحان آ جائیں، قرآن پاک کے اس واقعہ کو پڑھنا ہے کہ ماں کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے. ماں نیک ہوتی ہے تو اولاد نیک ہوتی ہے، باپ نیک ہوتا ہے تو اولاد نیک ہوتی ہے. لہذا تہیہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ کو راضی کرنا بنا دینا. کیا کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.